بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا یہ حکم ہے، اگر کسی مرد کے سامنے کوئی غیر محرم عورت آ جائے تو وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لے، اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کے سامنے کوئی غیر محرم مرد آ جائے تو وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لے۔ کبھی ہم میں سے یا آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، اور آتا بھی ہے، کہ صرف دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی مرد نے کسی عورت کو دیکھ بھی لیا تو اس میں کون سا غلط کام کیا؟ اگر دل پاک ہو تو صرف دیکھنے سے کون سا گناہ ہوگا؟ دیکھا ہی تو ہے، کون سا غلط کام کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت کے تعلق سے یہ اور اس طرح کے بے شمار خیالات لوگوں کے دماغ میں جنم لیتے رہتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اگر راہ چلتے ہوئے اچانک راستے سے سانپ نکل جائے تو ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ صرف دیکھا ہی تو ہے، ابھی سانپ نے کاٹا تو نہیں، لیکن اس کا اثر کیوں ہو رہا ہے ہم پر؟ اگر کبھی چلتے چلتے شیر سامنے آ جائے تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ ہمارا جسم کس طرح سے بے چین ہو جائے گا؟ صرف دیکھا ہی تو ہے، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہری چیزوں کو دیکھ کر، پھول کو دیکھ کر، خوشنما منظر کو دیکھ کر دل خوش کیوں ہوتا ہے، اور کسی کو لہو لہان دیکھ لو، کٹا پٹا دیکھ لو تو پھر دل غمگین کیوں ہو جاتا ہے؟ میت کو دیکھ کر انسان پر غم کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ صرف دیکھا ہی تو ہے، ہم مرے تو نہیں۔ جی ہاں، آنکھیں بہت کچھ بولتی ہیں، اور آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک سائنٹیفک رپورٹ دکھاتی ہوں۔ 2016 میں سائیکولوجیکل سائنس میگزین نے ایک تحقیقی رپورٹ شیئر کی تھی، جس میں سائنٹسٹ نے بچوں پر اور ان کی ماں پر ایک بہت ہی عجیب اور انوکھی تجربہ کیا۔ سائنٹسٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ آنکھیں دل کے جذبات کو، دل کے احساسات کو، یعنی انسان کے خیالات کو کسی دوسرے آدمی تک ٹرانسفر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ انہوں نے جب ماں پر اور اس کے بچوں پر ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ جب ماں غمگین ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے تو بچہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، وہ رونے لگتا ہے، وہ سکون محسوس نہیں کرتا۔ لیکن جب ماں بہت خوش ہوتی ہے، بہت مطمئن ہوتی ہے تو پھر بچہ بھی بہت مطمئن ہو جاتا ہے اور سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ جب ماں پریشان ہوتی ہے اور غمگین ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں کے یہ حلقے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور ماں کی پریشانی، غمگینی اور بے چینی آنکھوں کے ذریعے بچے کے اندر چلی جاتی ہے، اور اس طرح بچہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ اور جب ماں خوش ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں کے یہ حلقے کشادہ ہو جاتے ہیں اور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان آنکھوں کے ذریعے سے ماں کی خوشی، ماں کا سکون بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ بھی بہت پرسکون ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ عقل مند ہیں، آپ کے سامنے سوچ کا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کہ جب آدمی کسی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کے یہ حلقے پھیل جاتے ہیں، اور سامنے والی عورت جسے غیر شعوری طور پر یعنی غیر ارادی طور پر بغیر سوچے سمجھے اس کو قبول کر لیتی ہے، سمجھ جاتی ہے کہ یہ مرد مجھے دلچسپی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ مرد اسے بار بار دیکھتی ہے اور وہ عورت بھی اسے بار بار دیکھتی ہے تو آنکھوں کے ذریعے سے دل کے خیالات اور جذبات ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر بات کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے باتیں کی جائیں، ملاقاتیں کی جائیں، اور یوں گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک نے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم فرمایا ہے،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا: اے علی، اگر ایک بار کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو پھر دوسری بار اسے مت دیکھنا، کیونکہ پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری نظر معاف نہیں۔ اور اسی لیے تو قرآن پاک نے مردوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم فرمایا اور عورتوں کو بھی نیچے رکھنے کا۔ جب آدمی بد نظری کرنے لگتا ہے، یعنی جب غیر محرم عورت کو دیکھنے کی اسے عادت پڑ جاتی ہے اور شہوانی محرکات یعنی غلط مواد، فحش مواد دیکھنے کی اسے عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر وہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر اس کا دماغ پریشان رہنے لگتا ہے، اس کا دل پریشان رہنے لگتا ہے، وہ سکون محسوس نہیں کرتا، اور اس کے بدن ہاتھ میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اور آج جب کہ ہر طرف فحاشی کے نظارے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہر طرف فحاشی کے مواد پھیلے پڑے ہیں۔ اس وقت اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لینا بہت بڑا جہاد ہے۔ آئیے بد نظری سے بچتے ہیں، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں بد نظری یعنی غلط چیزوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی: آنکھوں کے زنا سے بچیں،